إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
وقال الله في مقام آخر فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وقال الله في مقام آخر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نکاح الا بولی وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ نکاح کی اہمیت، فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرما چکے ہیں۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب ہم نکاح کے احکام و مسائل جاننے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں بھی دیگر معاملات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو لہذا یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نکاح کے جو احکام خود اللہ جل شانہ نے ہمیں دیے ہیں، یا جن کی وضاحت نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے مل جاتی ہے، ہمیں یہ معاملہ انہی کتاب و سنت کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، تبھی اس میں دنیاوی اور اخروی بھلائیاں ہمیں مل سکتی ہیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کسی بھی نکاح کی صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، کتاب و سنت کے مطابق جائز ہونے کے لیے 4 نکاح کے بنیادی ارکان ہیں جن کا پایا جانا از حد ضروری ہے، جن میں سے ایک ولی کا لڑکی کی شادی کے لیے راضی ہونا، اور جس لڑکی کی شادی ہے اس کا بھی راضی ہونا، یہ نکاح کی
صحت کے لیے بنیادی رکن ہے۔ اگر لڑکی کے نکاح کے وقت اس کا ولی رضامند نہیں تو نکاح درست نہیں، اور اسی طرح اگر ولی بھی دلہن کی رضامندی کا خیال نہیں رکھتا، جس سے نکاح ہو رہا ہے دلہن اس کو پسند نہیں کرتی، اس پہ رضامند نہیں ہے، تو کتاب و سنت کی روح سے تب بھی وہ نکاح صحیح نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز، نکاح کا دوسرا رکن وہ حق مہر کا تعین ہے۔ اگر حق مہر طے نہ کیا گیا، جس نکاح میں مہر نہ دیا جائے وہ نکاح نہیں بلکہ زنا شمار ہوگا۔ لہذا حق مہر کا تعین بھی لازمی رکن ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ایجاب و قبول، کہ لڑکے سے لڑکی کی رضامندی کے بعد ایجاب و قبول کروانا، یہ بھی نکاح کا لازمی جز ہے اور رکن ہے، جس کے بغیر نکاح صحیح نہ ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کہ نکاح کے منعقد ہونے کے وقت کم از کم 2 عادل گواہ موجود ہوں، جو اس نکاح پر گواہی دیں کہ ہماری موجودگی میں یہ نکاح منعقد ہوا ہے، انعقاد پذیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ اور ان 4 ارکان کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جب رشتے کا انتخاب کیا جائے تو دینداری کو ترجیح دی جائے، نکاح کو اعلانیہ طور پہ کیا جائے، خفیہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح نکاح کرنے کے بعد ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کرتے وقت دنیاوی لحاظ سے بیجا فضول رسوم و رواج سے اجتناب کرتے ہوئے یہ معاملہ کم سے کم خرچ میں کیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس کی ادائیگی میں، جس کے انعقاد پذیر ہونے میں، اس معاملہ میں انتہائی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا جائے، زیادہ اخراجات برداشت نہ کرنے پڑے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کی ان تصریحات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیروں کے دیکھا دیکھی رسوم و رواج اپنا لیے، تو یہ چند ہزار کا کام اب لاکھوں کروڑوں تک کی مالیت میں جا پہنچا۔ معاشرے میں نکاح کرنا مشکل اور زنا انتہائی آسان بنا دیا ہے، یہ ہماری کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کی روح سے انہی بنیادی شرائط اور انہی ارکان کے بارے میں جانیں گے کہ کتاب و سنت نکاح کے معاملہ میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں اس کا علم ہو، اور یہ معاملہ ہم کتاب و سنت کے ان درائل کی روح سے بالکل ویسے ہی انجام دیں جیسے کتاب و سنت میں ہمیں بتلایا سکھلایا گیا ہے۔ تو صحت نکاح کے لیے جو پہلی بات رکن کا درجہ رکھتی ہے وہ لڑکی کے نکاح کے لیے، لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ہے۔ قرآن کریم میں نکاح کے احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے
کئی آیات میں اس نکاح کے معاملہ میں، اس کے انعقاد کے معاملہ میں اولیاء سے خطاب فرمایا۔ نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی یا اولیاء کی طرف کی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عورت کو از خود اپنے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نور کی آیت نمبر 32۔ اللہ اولیاء سے مخاطب ہو کے حکم فرما رہے ہیں جو تمہارے زیر سایہ، زیر تربیت شادی کے قابل لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تم نے ان کا نکاح کرنا ہے۔ لہذا اللہ حکم اولیاء کو دے رہے ہیں، لڑکے اور لڑکی کو نہیں کہ جب شادی کے قابل ہو جاؤ آج خود اپنی شادی کرو، نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں اولیاء کو، سرپرستوں کو حکم دے رہے ہیں جب تمہاری اولاد جب زیر سایہ تربیت یافتہ وہ لوگ جو شادی کے قابل ہیں، شادی کے قابل ہونے پر اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کا نکاح کا بندوبست کرو، نکاح کا اہتمام کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ جب طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق مل گئی اب وہ دوبارہ پہلے کی طرف جانا چاہتی ہیں، اب صلح کرنے پہ رضامند ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ ہی اب دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں، اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ پھر اولیاء سے مخاطب ہو کے اولیاء کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت مکمل ہو جائے اور وہ اپنے پہلے ہی شوہر کی طرف دوبارہ مائل ہو جائیں، دوبارہ ان کی طرف رجوع کر لیں یا رجوع کی مدت ختم ہو جائے، عدت ختم ہونے کے بعد انہی کے ساتھ دوبارہ نکاح اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہے، ان کا دوبارہ ارادہ ہے کہ انہی سے گھر بسا لیں، تو اللہ احکم الحاکمین اولیاء کو حکم دیتی ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ زَوَاجَهُنَّ، اگر وہ پہلے شوہر کی طرف دوبارہ اس کی زوجیت میں جانا چاہتی ہیں، لہذا تم ان کو نہ روکو، ان میں روڑے نہ ٹکاؤ، ان کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے دوبارہ اسی سے نکاح کرو۔ تو لہذا اولیاء کو یہ حکم بھی بتلاتا ہے کہ ولی کی طرف شرعی لحاظ سے لازم ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہے مردوں سے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ اگر تمہیں نکاح کی خواہش ہے، ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، ان کے اولیاء کی، ولیوں کی اجازت سے تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو۔ اللہ یہاں بھی اولیاء کی اجازت سے نکاح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کہیں ڈائریکٹ مرد کو نکاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں حکم دیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ نکاح کا اختیار مرد کو ہے، لہذا تم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھو گے کہ مشرکہ عورت کو نکاح کے لیے تم انتخاب نہیں کرو گے، جب تک وہ مومن نہ بن جائیں۔ مومنہ کا انتخاب کرنا ہے، تم نے مشرکہ کا انتخاب نہیں کرنا۔ جہاں بھی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کیا ہے، تو قرآن کریم کی یہ 4 آیات اور اسی طرح دیگر آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکی کے نکاح
کے لیے ولی کی رضامندی از حد ضروری ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ بعض قرآن کی آیات بھی قرآن کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں، اور اسی طرح احادیث بھی قرآن کریم کی ان احکام کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس معاملہ میں ان آیات کی وضاحت یوں فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، یاد رکھو کسی عورت کا نکاح، لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا، کہ جو عورت اپنے اولیاء کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے جو اپنے اولیاء کی رضامندی کے بغیر خود نکاح کرا اختیار کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل لا نکاح الا باذن ولی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا لا نکاح الا باذن ولی، نکاح کی صحت اسی وقت ممکن ہے جب ولی کی اجازت بھی ساتھ شامل ہو، ولی کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر نکاح باطل ہے، نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام کے واقعات بھی اسی بات پہ شاہد ہیں کہ اس وقت نکاح کے لیے ولی کی اجازت ہی مشروع تھی، اسی کو رواج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اپنے بارے میں فخریہ طور پر یہ بات کہا کرتی تھی دیگر ازواج نبی کو کہ تمہارا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے اولیاء نے کیا ہے، مگر میری قسمت کے کیا کہنے، میں تم پہ اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا ہے، تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا ہے، اس سے بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور میرا نکاح اللہ نے میرے ولی بنتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے kیا ہے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر حضرت صفیہ کی شادی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میرے بہنوئی حضرت حفصہ کے شوہر ابن حذافہ سہمی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، میری بہن حفصہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے نکاح کے لیے کیونکہ یہ ذمہ داری شرعی لحاظ سے اولیاء کی ہے، تو میرے والد حضرت عمر نے میری بہن حضرت حفصہ کے نکاح کی پیشکش پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب انہوں نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا تو پھر میرے والد جناب عمر نے میری بہن حضرت حفصہ کو نکاح کی پیشکش جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں، حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اگر نکاح نہیں کرنا چاہ تو بتلا دیتے، مگر نہ ہاں نہ نہ، یہ بات ان کی پسند نہیں آئی۔ بعد میں خود حضرت ابوبکر وضاحت کرتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے پیشکش کی تھی
اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ میرے سامنے فرما چکے تھے کہ کیوں نہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو میں نے آپ کا راز بھی راز رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مشورہ کر چکے تھے، میں نے بتلایا بھی نہیں، نہ تمہیں انکار کیا، نہ رضامندی کا اظہار فرمایا، لہذا یہ سبب تھا نکاح کے بعد فرماتے۔ پھر ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے جیسے اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ تو یہ حضرت عمر کا اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے یہ پیشکش خود کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ ذمہ داری ولی کی ہے، از خود لڑکی کی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں، نکاح باطل ہے، اسی طرح اگر لڑکی سے نہ پوچھا جائے، لڑکی رضامند نہ ہو، دلہن انکار کر دے تو پھر بھی وہ نکاح درست نہیں ہے۔ جیسے ولی کی اجازت لازم ہے، اسی طرح اس دلہن کی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی رضامندی بھی شرعی لحاظ سے اسی طرح لازم ہے جس طرح ولی کی رضامندی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد الرجل ان یزوج ابنتہ، جب آدمی ارادہ کرے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، اس کے نکاح کا ارادہ کر لے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حکمر فرمایا فلیستأذنھا، تو ولی کو چاہیے کہ پہلے اس سے اجازت لے لے، پہلے اس سے پوچھ لے کہ بیٹی میں فلاں کے ساتھ تیرا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا تیری اجازت ہے، تجھے پسند ہے؟ اور اگر وہ لڑکی کی رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان جیسے آپ پسند کریں، تو پھر تو وہ نکاح ہو سکتا ہے شرعی لحاظ سے، ولی وہاں نکاح کر سکتا ہے۔ مگر اگر لڑکی کہتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو ولی شریعت کا پابند ہے، وہاں نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر نکاح کرے گا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اگر دلہن رضامند نہیں ہے تو شرعی لحاظ سے وہ نکاح باطل ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی ہے کہ تستامر الیتیمۃ فی نفسها فإن سقطت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز علیہ، سنن نبی داؤد کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کباری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے، اور یاد رکھو کہ اگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے زبان سے اقرار نہیں کرتی، خاموش رہتی ہے، انکار بھی نہیں کرتی، خاموش رہتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ إِذْنُهَا، اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت ہی ہے۔ لیکن اگر وَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ انکار کر دیتی ہے کہ ابا جان، بڑا بھائی پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جان مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا جواز علیہا، پھر اس پر زبردستی نہ کی جائے۔ اگر لڑکی کو وہ شوہر کے روم میں پسند نہیں ہے تو پھر ولی کو اجازت نہیں ہے کہ مجبور کر کے بغیر اس کی رضامندی کے وہاں نکاح کر کے شرعی لحاظ سے دلہن کا رضامند ہونا جو اسی طرح لازم ہے جیسے ولی کا رضامند ہونا لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستامر، کہ جب تک کنواری لڑکی سے پوچھ نہ لیا جائے، اس کی اجازت شامل حال نہ ہو، اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی پہلے سے شادی شدہ متعلقہ یا بیوہ ہے، اس کے بھی مشورے کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ اس دور کی صحابہ کی بیٹیاں تھیں، شرم و حیا کی پیکر تھیں، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول لڑکی سے جب اس کے بارے میں نکاح کے بارے میں پوچھا جائے گا شرم و حیا کی وجہ سے، وہ کیسے اجازت دے گی؟ یہ تو ہمارا آج کا معاشرہ ہے نا، خود ہی انتخاب کر لیتی ہیں۔ فرمایا کہ باپ جب پوچھے گا تو بیٹی تو شرم و حیا کی وجہ سے بتلا ہی نہیں سکے گی، کیسے کہے گی کہ ہاں ابا جان میرا اس سے بھی شادی کر دو، میرا نکاح کر دو۔ اس وقت کی ان صحابہ کی بیٹیاں ایسی شرم و حیا کا پیکر تھیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان تسکت، اگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے چپ بھی رہتی ہے
اشارے کنائے سے یا زبان سے انکار نہیں کرتی، شرم و حیا کی وجہ سے خاموش بھی رہتی ہے، تو یہی اس کی اجازت جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر زبردستی کے ساتھ یا بچپن میں، جیسے ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرہ میں بھی چلتا ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، شروع سے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ رشتہ تیرے ساتھ، اس کے ساتھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مگر جب لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، پھر لڑکی کی اگر رضامندی نہیں ہوگی تو شرعی لحاظ سے وہ نکاح کیا ہوا بھی باطل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اپنا یہی مدعا آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا تھا، مگر اب مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ بچپن میں نکاح ہو گیا مگر میں اب اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر تجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے، تیرا نکاح باقی ہے، اگر تجھے پسند نہیں تو تجھے اختیار ہے یہ نکاح ختم کر کے تو جس کو پسند کرتی ہے، اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ تیرا نکاح اسی کے ساتھ کرے۔ اسی طرح ایک دوسری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی معاملہ لے کے آئی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرے بچپن سے ہی، میری جو ہے وہ جوانی سے پہلے ہی میرے نکاح کا معاملہ کر دیا تھا، اب میں جوان ہوں، اب مجھے اچھے برے کی پرکھ ہے، تو جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، اگر تجھے پسند نہیں کرتی تو تیرا یہ نکاح فسخ ہے، تو اپنی رضامندی کا اختیار رکھتی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب میں اپنے والد کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہوں، اور ساتھ وہ صحابیہ بتلاتی ہے کہ میں آپ کے پاس محض اس وجہ سے آئی ہوں تاکہ دیگر خواتین کو پتہ چل جائے کہ شرعی لحاظ سے ان کی اجازت بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے اولیاء کی رضامندی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ملنے کے بعد اس نے کہا کہ میں والد کی رضا پہ اپنی رضا قربان کرتی ہوں، مگر میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس لیے آئی تھی تاکہ عورتوں کو اس مسئلے کا علم ہو جائے۔ تو لہذا قرآن کریم کے آیات اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روح سے کسی بھی نکاح کے شرعی لحاظ سے صحیح ہونے کے لیے یہ لازمی رکن ہے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے لڑکی کا ولی راضی ہو، اور اسی طرح جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکی بھی اس نکاح کے لیے راضی ہو۔ اگر دونوں راضی ہوں گے تو یہ پہلا وہ رکن ہے جو صحت نکاح کے لیے لازمی ہے کتاب و سنت کی روح سے۔ دیگر مسائل کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔